الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر کسی مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر مسلمان سے بہت زیادہ پیار محبت کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کیوں بنائی؟ اللہ اپنے ہر مسلمان بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم پہ ڈالے گا۔ اب بات شروع ہوتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس کہ انسان میری عبادت کرے اور میری پیروی کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر زندگی گزارے۔ یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو بنانے کا، کہ وہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے۔ لیکن اب جو دنیا میں برائیوں سے بچتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، مرنے کے بعد وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں عیاشی کی، زنا کیا، شراب پی، چوری کری، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا نہ دے اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو گنہگار اور نیک دونوں ایک ہی طریقے کے ہو گئے ہیں، کیونکہ جو گناہ کرے گا اس کو بھی جنت، اور جو گناہ نہیں کرے گا اس کو بھی جنت۔ تو اس سے بڑھیا ہے کہ گناہ ہی کرتے رہو۔ تو میرے بھائی یہ وہ سبق ہے جو ہم کو سوچنا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، تو لیکن جیسے دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے کچھ غلط کام کیا ہے، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، 10 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہ کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، ماں باپ کو ستائے گا، غلط سلط کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر زندگی گزارے گا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ لیکن ہمیشہ کوئی بھی مسلمان جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں جلے گا، وہ صرف اور صرف اپنی سزا پوری کرنے کے لیے جہنم میں جلے گا۔ کسی نے نماز چھوڑی ایک ٹائم کی تو اس کو وہ سزا دی جائے گی، کسی نے شراب پی اس کی سزا اس کو ملے گی، اپنی سزا کاٹتے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جنت کے اندر، صرف اور صرف ان کے حق میں جہنمی ہے۔ وہ کون ہے؟ مشرک، غیر مسلم، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا بنایا ہے۔
پتھروں کو اپنا خدا بنایا ہے اور ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی اللہ تبارک و تعالی۔ اور جس انسان نے دنیا کے اندر اگر ایک بار بھی اپنی زبان سے یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ بات اپنی زبان سے نکالی اس نے ایک بار، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جس مسلمان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے باہر نکالو۔ فرشتے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کسی انسان نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، غلط کام کیے، لیکن اس نے زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اپنی زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال دے گا۔ اب وہ لوگ بچیں گے کہ جنہوں نے کبھی کچھ نیک اعمال کیا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ جس مسلمان کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال آیا ہو کہ ہم کو بنانے والا اللہ ہے، ہم کو کھلانے والا اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اگر اس زندگی میں ایک بار بھی اس نے یہ سوچا کہ میرا پالن ہار، میرا بادشاہ، میرا قہار، میرا رحمان، گناہوں کو معاف کرنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ ایسے کر کے سب مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر ایک نہر ہوگی اس میں ڈالا جائے گا، اس میں ڈالنے کے بعد وہ صحیح سالم ہو جائے گا بالکل، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، دنیا میں دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ مسلمان تو جہنم میں جائیں گے، وہ صرف اور صرف اپنی سزا پوری کرنے کے لیے جائیں گے بس۔ اب یہ نہ سوچے مسلمان کہ سزا تو ہمیں پوری کرنی ہے تو کیا ہم اللہ کی مان کے چلیں، کیا ہم نیک اعمال کریں۔ میرے بھائی ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جو 24 گھنٹے ہم یہاں گزارتے ہیں وہ 24 گھنٹے وہاں نہیں ہوں گے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک نماز چھوڑ دے، ایک نماز، تو 2 لاکھ اتنے ہزار دن تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ مطلب دنیا کا ایک دن اور وہاں کا دن اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے 2 لاکھ دن ہو جائے وہاں کا ایک دن، اتنا بڑا دن۔ کم مت سمجھے اس کو، یہ نہ سوچے کہ ہم تھوڑے وہ چلے جائیں گے بس، بہت لمبی سزا ہوگی بہت، اور وہاں نہ موت آئے گی نہ کچھ ہوگا۔ انسان چاہے گا کہ ہم مر جائے، لیکن نہیں، موت ایک ہی بار آئے گی بس، اس کے بعد پھر انسان کو موت نہیں آئے گی، چاہے وہ جنت میں چاہے وہ جہنم میں۔ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے۔ یہ بھی سنا ہے کہ جہنم کے اندر انسانوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان کے ایک کان سے دوسرے ادھر پہنچنے کے لیے کم سے کم 40 دن انسان کو چلنا پڑے گا۔ 40 دن۔ یہ میں نے کسی مولانا کے منہ سے یہ بات سنی تھی، اب اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، کہ 40 دن تک چلے گا تب جا کے اس کے موٹاپے کی لمبائی کو طے کر پائے گا۔ اتنا موٹا انسان کر دیا جائے گا، اس کے پیٹ کے اندر سانپ، بچھو اور طرح طرح کی چیزیں، کیونکہ ابھی ہم لوگ یہاں اتنے چھوٹے ہیں، ابھی کچھ کیا جائے تو ہم لوگوں کے بوٹی بوٹی ہو جائیں گے، چھچلے اڑ جائیں گے بدن کے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کو موٹا تازہ کیا جائے گا، مرے گا بھی نہیں وہ، اور پتھر مارا جائے گا سر پہ، پورا پھٹ جائے گا سر، پھر صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ کب تک؟ جب تک تم اپنی پوری سزا نہ کرو۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رحم آ گیا نبی کی سفارش سے، اور جو حافظ ہے دنیا کے اندر، وہ 40 آدمیوں کو جہنم سے نکلوائیں گے، 10 آدمیوں کو یا 40 آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ ایسے ایسے کر کے ہر انسان کسی نہ کسی کو، جیسے جس انسان نے دنیا کے اندر اپنی 3 لڑکیوں کی پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو جہنم میں مت ڈال، اس نے ہم کو پڑھایا لکھایا اور اچھی جگہ میرا نکاح کیا،
تو اللہ तबारक व तआला उसके बाप को जहन्नम में नहीं डालेगा, क्योंकि वो जहन्नम के सामने आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी अपने बाप के लिए। और जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, समझते हैं कि जानवर खा लिया खत्म हो गया बस, नहीं मेरे भाई, कयामत के दिन वो भी आएगा अपने सींगों के साथ, अपने पैरों के साथ, हर चीज उसकी सही सालिम होगी। वो आएगा और सिफारिश करेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको गुनाह को माफ कर दे, इसने तेरी रजा के लिए हमको कुर्बान किया था। हर इंसान किसी ना किसी के बारे में सिफारिश करेगा। जो कारी है, जो मुफ्ती है, जो मौलाना है, जो हाफिज है, वो भी अपने 10-10 आदमियों को खानदान में से जहन्नम से निकलवाएगा, लेकिन तब है जब वो खुद दुनिया में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मान के चले। तो अगर वो भी गुनाह करता रहेगा तो उसकी मग़फ़िरत के लाले पड़ जाएंगे, दूसरों को क्या निकलवाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराई के रास्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।